صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین کی ذات اقدس پر اس انتہائی مختصر ترین، نامکمل ترین اور میری کم علمی پر مبنی حمد و ثنا کے بعد آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس اہم بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے بھائی توجہ میری طرف رکھیں، مختصر وقت ہوتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس مختصر وقت میں اس عظیم بات کو صحیح طرح سمجھانے کی اور خود سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس طرح کے مانگنے کے طریقے میں فرق ہوتا ہے، غور کیجئے گا میری بات پر۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جمعہ ثواب کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ جمعہ ثواب کے لیے ہے، کہ سر نیچے ہو، توجہ نہ ہو، کاروبار سوچ میں ہو، ثواب مقصود نہیں ہے جمعے کا۔ جمعے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان پچھلے ہفتے کا محاسبہ کرے اور اگلے ہفتے کے لائے عمل کو طے کر لے کہ میں نے پچھلا ہفتہ کیسے گزارا اور آج میں جو سن رہا ہوں اس کو اگلے ہفتے پر امپلیمنٹ کروں گا۔ اگر کمی ہے تو اس کو دور کروں گا، اگر وہ خوبی موجود ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو یہ والا جمعے کا بنیادی مقصد ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، مسلمانوں کی خوشی ہے، ایک دوسرے کی غم خوشی کا پتہ چلتا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مقصد کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی سڑک کے کنارے کہے مجھے پانی دو، مجھے پانی دو، ہو سکتا ہے قریب سے 50 لوگ گزر رہے ہوں لیکن کوئی بھی آدمی اس کی اس بات پہ توجہ نہ کرے۔ لیکن اگر وہی آدمی زمین پر لیٹ جائے، چیخو پکار کرے، گلے کو پکڑ لے، رونا شروع کر دے، اللہ کا واسطہ ہے مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں، اگر مجھے پانی نہ دیا میں پیاس سے مر جاؤں گا، تو یقین مانے سارا مجمع کھڑا ہو کر اس کو پانی پلائے گا۔ جس طرح مانگنے میں فرق ہے میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اللہ کی عزت کی قسم عبادت کے اندر بھی فرق ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک عبادت کا تصور یہ ہے کہ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، اوپر بڑا سا صافہ ہوا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی اور فراڈیے میں 1 نمبر کے، جھوٹ 1 نمبر کا، دھوکہ 1 نمبر کا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ والا دین ہے، عبادت اسے کہتے ہیں۔ کچھ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں اور بہن بیٹی کی وراثت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، ان کے نزدیک عبادت کا تصور یہ والا ہے۔ کچھ لوگوں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور وہ صدقے پہ صدقہ کیے جا رہے ہیں، بس یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، وہ تمہارے خرچ کرنے کی 1 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، تم نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک عبادت کا یہ والا تصور ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بات غور کیجئے گا، عبادت کا اصل تصور کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہمیں وہ تصور پتہ نہ چلا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے بندے میں نے تجھے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے اس تصور عبادت کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس بات پر سب سے پہلے میں نے غور کرنا ہے، اس کے بعد آپ سب نے غور کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ پچھلے ہفتے اسلام آباد سے 1000 کلو گدھے کا گوشت برآمد ہوا تو سارے پاکستان میں واویلا مچا کہ بھئی حرام کا گوشت کھلا رہے ہیں۔ لیکن یہی کہنے والے جو کہتے ہیں حرام کا گوشت کھا رہے ہیں، سارا دن جھوٹ بول کر حرام کھاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ حرام ہے نہیں ہے۔ لوگوں کا ناحق مال کھا رہے ہیں، وہ حرام 1000 کلو گوشت پر واویلا مچا رہے ہیں۔ او بھئی تو بھی تو حرام کھا رہا ہے، تیرے کھانے میں اور گدھے کے گوشت کھانے میں 1 ذرے کا فرق نہیں ہے، بلکہ تیرا کھانا اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے کہ تو مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے، مسلمانوں کا حق کھا رہا ہے، بہن بیٹی کی جائیداد کھا رہا ہے، ہمسائے کا حق کھا رہا ہے، تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، تو زیادہ حرام کھا رہا ہے بجائے اس کے کہ لوگ گدھے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی عبادت کا تصور ہے کہ بھئی لگتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے اور جھوٹ بول کر کمانا حلال ہے، یہ بھی اپنا عبادت کا تصور ہے۔ تو اس بنیادی تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ آپ غور کیجئے گا میری بات پر،
میرا اور آپ کا جو تصور عبادت ہے، جو نماز روزے تک ہے، حقیقت میں وہ والی نماز بھی ہماری نماز نہیں ہے۔ جتنی ایک عبادت میں اور آپ کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں ہم، تو ہمارے اٹھنے کے اندر وہ لطف نہیں ہوتا۔ غور کیجئے میری بات پر، ہم فرض ادا کر رہے ہیں قرض سمجھ کر، ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ قرض ادا کر رہے ہیں، بس فرض ہے جی، 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نماز محبت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم نماز کے وقت کا محبت کے ساتھ انتظار نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم جمعے کا انتظار پورا ہفتہ نہیں کرتے، ہم فجر کی نماز کا انتظار نہیں کرتے، ہم تہجد کے وقت کا انتظار نہیں کرتے، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ کائنات کا بادشاہ پہلے آسمان پر آ چکا ہے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اور فجر کی نماز کے بعد ہم مسجد میں نہیں بیٹھتے، فرض پڑھ کر بھاگتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزوں میں آپ غور کیجئے میری بات پہ، ایک کڑن کا احساس ہوتا ہے، ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے، یار روزے آ رہے، لیکن یقین مانیں ہمارے اندر روزوں کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی، لطف نہیں ہوتا، یار مزہ آ گیا، روزے آ گئے، یار کتنی دیر ہو گئی، ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، میرا اپنے محبوب سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ محبوب سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کو دل کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کو دل کرتا ہے، انسان انتظار کرتا ہے، گفتگو لمبی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نماز میں ایسا نہیں کرتے۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں، ہم اندر سے جانتے ہیں کہ ایویں ہی، میں نے کہا فرض کر سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، وہ والا لطف و سرور اپنے اندر، کاش جلدی عصر کا وقت آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے۔ ہمارا مسجد میں اٹکنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ جمعے کے 2 فرضوں کے بعد ٹوٹل 2.5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں آج، 2.5 منٹ گھڑی کو دیکھیے گا، آپ کو آدھی سے زیادہ مسجد خالی نظر آئے گی ابھی جمعے کے بعد۔ میں کوئی دور کی تو بات نہیں کر رہا، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ 2.5 منٹ کے بعد اگر مسجد خالی نہ ہوئی، مجھے بتائیے گا آج، اور سارے کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں، یقین مانے فرض ادا کرنے آئے ہیں، قرض سمجھ کر ادا کرنے، محبت والا بات نہیں ہے، وہ تصور ہی نہیں ہے محبت کا۔ نماز جلدی، آخری 5 منٹ میں جلدی جائیں، جلدی، ہماری ٹوٹل نماز ہی 4 منٹ کی ہے۔ سادہ سی بات ہے، اگر اللہ ہمارا محبوب ہے تو اللہ سے بات کرنے کا مزہ آنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ تو کیا ہم سجدہ 30 منٹ کا کرتے ہیں؟ کیا 20 منٹ کا سجدہ، 10 منٹ کا رکوع، 15 منٹ کا قیام؟ کوئی ایک فرض نماز جو 4 رکعتیں ہماری 20 منٹ کی ہوں، کوئی ایک فرض نماز، اور دعویٰ ہمارا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عجیب و غریب دعویٰ ہے۔ تو حقیقت میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا لطف بھی نہیں آتا۔ جو تھوڑا سا تصور عبادت ہے نا، وہ بھی قرض ہی ادا کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگتا ہے، صحابہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت علی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ٹھہرو، مجھے نماز شروع کرنے دو۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں، صحابی پھر تیر نکالتے ہیں، حضرت علی سلام پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تیر نکال دیا؟ صحابی کہتے ہیں ہم نے تو پہلی رکعت میں نکال دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے تمہارے تیر نکالنے کا پتہ نہیں چلا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کون سی صف میں کون سا بچہ کھانسی کر رہا ہے، پنکھا بند ہو گیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ساتھ والے نے پاؤں ملایا کہ نہیں ملایا۔ ہماری توجہ نماز پہ نہیں ہوتی، نماز کے اندر بھی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ساتھ والے نے پاؤں ملایا کہ نہیں ملایا۔ اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ہم ایسے دائیں بائیں دیکھتے ہیں جیسے آدھے نمازی بھاگے ہوں گے نماز کے اندر۔ بھئی نماز کے بعد تو احساس شرمندگی ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، سر نیچا کر کے اے اللہ جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکا، اے اللہ جس طرح جھکنا چاہیے تھا اس طرح جھک نہیں سکا، جس طرح گریہ وزاری کرنی چاہیے تھی اللہ نہیں کر سکا، اے اللہ میں اس نماز کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ہم سلام پھرنے کے بعد پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگنے کا راستہ کدھر سے ہوگا۔ یہ زیادہ میرے بھائی جو باہر بیٹھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز کے بعد آگے ہوں گے تو نکلنے میں تھوڑا سا، میں بات غلط کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، سب کو پتہ ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، پہلی صف فرشتوں کی، لیکن ہماری توجہ پہلی صف میں شامل ہونے کی، آپ کوشش کریں گے پیچھے سے پیچھے، اگر مسجد کی حد ہوتی ختم نبوت چوک تک تو آخری بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہوتا کہ ادھر سے ہی بس گھر میں داخل ہو جائیں،
یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے اللہ کی قسم کہ ہم عبادت محبت سے نہیں کرتے، دل میں چبھن ہے، کڑن ہے، تنگی ہے، تازگی کا احساس، خوشی کا احساس، اللہ سے بات کرنے کی تڑپ، ملاقات کا شوق۔ میں قربان جاؤں، کائنات کے امام حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال اٹھو، ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، ہم اللہ سے بات کریں گے، ملاقات کریں گے، اے بلال ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اور ہماری جب اذان ہوتی ہے، اچھا ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں پھر اذان ہو گئی، ابھی تو زور پڑی ہے، مولوی صاحب کو بھی اور کام ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اور دعویٰ ہم سب کا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جنت ہمارے لیے ہی اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ کہ عبادت میں لطف کیوں نہیں آتا، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آج کہ یہ لطف کا احساس کیوں نہیں آتا، کڑن سی کیوں ہے، نماز ایک بوجھ کیوں ہے، روزے قرض کی طرح کیوں ادا ہوتے ہیں، زکوٰۃ بجھے دل کے ساتھ کیوں ادا کی جاتی ہے، حج کے لیے پیسے نکالنے پڑتے ہیں، 20 بار تاکید کرنی پڑتی ہے، عمرے پہ دل نہیں کرتا۔ ہم اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی دعا کریں اللہ بار بار آنا جانا نصیب کرے، مقصد ہوتا ہے کہ فری میں نصیب کرے، اپنے پیسوں سے نصیب، اپنے پیسوں سے ہماری کوشش ہوتی ہے جی ایک عمرہ تو کر لی ہے، اب اور کتنے عمرے کریں، لیکن جن کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ سے بات کا شوق ہو، اللہ کے گھر کے دیدار کا شوق ہو، حضرت ابراہیم کی جگہ کے قریب نماز پڑھنے کا شوق ہو، نبی کے شہر کی فضاؤں میں سانس لینے کا شوق ہو، اور میرے بھائیوں وہ تو سب بیچ کر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ جی کچھ لوگ تو 5 سال بعد عمرہ کر لینا، بس جی پیسہ جمع ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بھائی تجھے اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہر ہفتے جا، تو ہر جمعہ ادھر بیت اللہ میں جا کے پڑھو، اللہ توفیق دے، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ہم عمرہ بھی کر سمجھ کر ادا کرتے ہیں، شوق سے ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمیں عبادت کا ایک ذرہ لطف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے تسبیح، ابھی تسبیح کا سائز بتاتا ہے کہ بھائی صاحب کتنے نیک ہیں، دانہ جتنا موٹا ہوگا بھائی صاحب اتنے حقیقت میں فراڈیے ہوں گے، نیک نہیں ہوں گے، حقیقت ہے میرے بھائی۔ اور تسبیح کیسے پھیریں گے، آپ غور کیجئے میری بات، آپ اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ رونے والی بات ہے، آپ اپنے محبوب کو، کائنات کے بادشاہ کو یاد کر رہے ہیں اور کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر میرا بیٹا مجھ سے ایسے بات کرے میں اس کی زبان نکال دوں، اور ہم کائنات کے رب سے ایسے بات کر جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو، یہ توہین ہے حقیقت کے اندر۔ ہم اللہ کی ذات کو ویسے یاد ہی نہیں کرتے جیسے یاد کرنا چاہیے۔ او میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہم اللہ سے ویسے محبت نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے۔ حقیقت میں ہمارے دل اس محبت سے خالی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی، یقین مانے میرے بھائیو، ہماری ایک ایک رکعت آدھے گھنٹے کی ہوتی، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، لیکن ہمارا یہ تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، ہاں مسجد سے باہر دل لگتا ہے اور مسجد کے اندر دل، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنے دل پہ غور کروں، آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، یہ میں اپنی کیفیت آپ سے بات بیان کر رہا ہوں۔ اس عبادت میں لطف کیوں نہیں آ رہا، وجہ کیا ہے، دل کیوں نہیں لگتا، مسجد کی شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا، تہجد کے وقت آنکھ کیوں نہیں کھلتی، دل نرم کیوں نہیں ہوتا، اللہ سے لمبی بات کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی میرے بھائیوں ایک بنیادی وجہ ہے جو آج ان 10-15 منٹ میں آپ نے سمجھنی ہے، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا بات کی میں نے بھائیوں، میرے خیال سے سمجھ، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، آج یہ بنیادی بات سمجھیے گا کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہونا کیسا چاہیے۔ کیا بات کی میں نے بھائیو، اللہ سے تعلق ہونا کیسے چاہیے؟ تو 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح، گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا بات کی میں نے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق، یہ بڑی گہری بات ہے، اللہ کے ساتھ تعلق گنیے گا، صحیح اور مضبوط ہونا چاہیے۔ صحیح تعلق کا مطلب کیا ہے؟ صحیح تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر، آج آپ جس بندے کے پاس بیٹھیں حقیقت کے اندر ایسے لگتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ جس بندے کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، بھئی کیا حالات چل رہے ہیں، بس جی اللہ کی رضا ہے، بس دعا کریں جی اللہ حالات بہتر کر لیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ابھی تک حالات بہتر ہے، اللہ نے دھڑکتا ہوا دل، دیکھتی ہوئی آنکھیں،
بولتی ہوئی زبان، سنتے ہوئے کان نہیں دیے، بس جی اللہ حالات بہتر کر دے، یہ 5 مرلے کا پلاٹ اللہ کسی طرح مجھے دے دے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں۔ موٹر سائیکل والا کہہ رہا ہے بس دعا کریں اللہ گاڑی دے دے، گاڑی والا کہہ رہا ہے بس دعا کریں اللہ ایس یو وی دے دے، ایس یو وی والا کہہ رہا ہے مزہ تو لینڈ کروزر کا ہے، لینڈ کروزر والا کہتا ہے یار لینڈ کروزر لے کے بھی اسی تنگ محلے میں رہنا ہے، دعا کریں اللہ ٹاؤن شپ میں گھر دے دے۔ ٹاؤن شپ والے کے پاس بیٹھے وہ کہتے ہیں زندگی تو اسلام آباد والوں کی ہے، اسلام آباد والوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں بیریے والے صحیح رہ رہے ہیں، بیریے والے کہتے ہیں زندگی تو دبئی والوں کی ہے، دبئی والے کہتے ہیں بھائی یہاں پر تو بڑی سختی ہے، مزہ تو یورپ کے اندر ہے۔ ایسے ہے بھائیوں کہ نہیں ہے؟ آپ جس بندے کے پاس بیٹھے، سرکاری ملازم کے پاس بیٹھے، وہ کہتا ہے زندگی تو 17 گریڈ کی ہے بھائی، ہماری کیا ہے؟ 17 والے کہتے ہیں مزے تو 19 والے کر رہے ہیں، 19 والے کہتے ہیں بھائی مزے تو وہ پشاور والے کر رہے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، شکوے ہی شکوے ہیں۔ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں میرے بھائی، اور اس کی بنیاد پتہ کیا بنتی ہے؟ ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک بندے کو سن رہا تھا، وہ مؤذن تھا فجر کی اذان کا، اس کی شادی ہوئی، اللہ نے پہلے بیٹی دے دی، اس نے اذان ہی چھوڑ دی، کہتا ہے میں ساری زندگی اذانیں دیتا رہا ہوں، ایک بیٹا ہی تو اللہ سے مانگا تھا۔ یعنی وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ کچھ لوگ جن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پیپر ہیں، وہ پیپروں کے اندر آتے ہیں اللہ پاس کروا دے، پڑھنا پڑھنا کوئی نہیں، اللہ پاس کر دے، پاس اپنے نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل ہوتا ہے، نمازیں بھی، کیونکہ ہم بنیادی طور پر اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ ہم اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ہمیں کائنات کے امام کی امت میں سے پیدا کیا، اللہ کی قسم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ ناشکری ہے، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، جو اللہ نے دیا ہوا اس پر غور نہیں ہے، ہم راضی نہیں ہیں اللہ کی نعمت پر۔ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، 950 سال عبادت کی، اور 950 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ نے قوم کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے بیٹے بھی اللہ غرق کر دیتے، اس کو بھی غرق کرتے ہیں اللہ۔ تو حضرت نوح دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتے ہیں، اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ بھی غرق ہوگا، اور ہاں اے نوح دوبارہ یہ سوال نہ کرنا کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حقیقت میں ڈانٹتے ہیں اس بات پر۔ اب غور کیجئے، حضرت نوح کا جواب، عبادت کتنے سال کی ہے؟ 950 سال عبادت کے بعد ایک دعا مانگی ہے، اللہ نے وہ دعا بھی قبول نہیں کی۔ جب نہیں کی تو حضرت نوح کا جواب اتنا شاندار تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں نقل کر دیا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کو میں نہیں جانتا۔ اللہ تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری مغفرت نہ کی، تو اے اللہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے آگے سے یہ دعا کی، اے اللہ میرا پہلا سوال معاف کر دیجیے۔ یہ نہیں کہا اللہ 950 سال عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں ایک بھی دعا قبول نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ غور کیجئے ان کی زندگی پر۔ ہماری نمازیں تب تک نمازوں کے اندر لطف ہوتا ہے جب تک ہماری دعائیں قبول ہے، جیسے ہی دعا قبول نہیں ہوتی ہماری ناشکری ہے بس۔ اچھا حقیقت میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ناشکری ہے، یہ بھی طریقہ ہے کہنے کا۔ سوال ان کا یہ ہوتا ہے بس جی آج کل عبادت میں دل نہیں لگ رہا، سوال یہ والا پوچھتے ہیں۔ حقیقت میں اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا تو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ کی قسم، کبھی کنویں میں ہیں، کبھی منڈی میں بیچے جا رہے ہیں، کبھی عورتوں کی تہمت کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی جیل کے اندر ہیں، لیکن حضرت یوسف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یا اللہ میں تو نبی کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بلکہ حضرت یوسف جو کہتے ہیں وہ بھی قرآن میں اللہ نے نقل کر دیا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے زندہ رکھنا اور مجھے فوت نیکیوں پر کرنا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے، آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ ہمارے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ہم دعا بھی ایسے مانگتے ہیں معاذ اللہ جیسے ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں۔ غور کیجیے، اللہ بس کر دے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بنیادی بات سمجھیے گا میرے بھائی، جو نہیں ہو رہا ہوتا نا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں صبح کے وقت تندرست اٹھوں یا بیمار اٹھوں، کیا کہتے ہیں، میں صبح کے وقت تندرست اٹھوں یا بیمار اٹھوں، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں خیر ہے۔ وقت کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا واقعہ قرآن میں سب نے سنا ہوا ہے،
3 واقعات ہوتے ہیں لیکن وقت کے پیغمبر کو بھی ان واقعات کی سمجھ نہیں آتی، تو مجھے اور آپ کو کیسے آئے گی؟ تو اس بات پر کامل یقین رکھنا عبادت میں لطف حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے جہاں پر رکھا ہے اسی کے اندر خیر ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ نے مجھے مزدور پیدا کیا، افسر پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا، چھوٹا پیدا کیا، چھوٹے خاندان میں پیدا کیا، غریب پیدا کیا، جیسا اس بادشاہ نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو صبح کے وقت 3 مرتبہ اپنی زبان اور دل سے یہ الفاظ کہہ دے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو نے جیسا رکھا، جہاں رکھا، جتنا رکھا، تھوڑا دیا، اے اللہ میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ اس پوری دعا کو پڑھتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو راضی کرنا اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر ہے جو اذان کے بعد یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت پیدا آسانی سے حقیقت میں نہیں ہوتی۔ میں جس حالت میں ہوں اللہ کا شکر ہے، میری اولاد نہیں ہے اللہ کا شکر ہے، اولاد نہ ہونے میں خیر ہے، اگر اولاد میرے لیے بہتر ہوتی اللہ کی قسم اللہ ضرور دیتا۔ میرے لیے بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں ہونے میں خیر ہے، کیوں؟ اگر بیٹے میرے لیے خیر ہوتے اللہ بیٹے ضرور دیتا۔ میرا کاروبار چھوٹا ہے، اگر چھوٹا ہے، اگر بڑے ہونے میں خیر ہوتی اللہ کی عزت کی قسم اللہ ضرور دیتا۔ یہ ایمان اپنے دل میں رکھنا اور پھر دل کو اطمینان دینا۔ کیوں؟ ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں، ہم اس دنیا میں تو آخرت کی جنت کو کمانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس دنیا میں بڑا نام نہ بھی حاصل کر سکے تو کیا ہوا؟ تو پہلی بنیادی بات میرے بھائیوں، عبادت میں لطف حاصل کرنے کے لیے مکمل راضی رہنا ہے جہاں پر بھی ہیں۔ چھوٹی دکان، چھوٹا مکان، نہیں اولاد، رزق نہیں، تنگی ہے، بس دل سے راضی رہنا ہے۔ اے اللہ میں تو یہی شکر نہیں ادا کر سکتا کہ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہوں، میں تو اس بات کا شکر نہیں کر سکتا۔ پیسے کی کیا اوقات ہے؟ جس بنیاد پر میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم آج کامیابی کو تولتے ہیں۔ کیا بات کی میں نے؟ ہم آج کامیابی کو تولتے ہیں۔ کون سی کامیابی ہماری؟ تھوڑے وقت میں جلدی پروموشن، یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر میں اسی پیمانے کے اوپر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو رکھوں تو ذرا خود فیصلہ کیجئے جواب کیا آئے گا؟ اللہ کے نزدیک کامیابی کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے قرآن میں دیکھیے اللہ کی قسم 3 ہی لفظ ہیں، ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز الکبیر۔ اللہ یہی قرآن میں دہراتے ہیں، او لوگو تم صرف کامیاب اس صورت میں ہو کہ تم میری سجائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ بس یہی کامیابی کا تصور ہے جو کائنات کا رب قرآن میں دیتا ہے۔ ہاں بھائی جنت کی طرف سفر جاری ہے، مبارک ہو، اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا سوال ہی کبھی جنت کا نہیں ہوا بھئی کیسا ہے کام، کاروبار کیسا ہے، بیٹے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، شادی ہو گئی، جاب ہو گئی، نہیں۔ یہ کبھی زندگی میں اپنے دل سے پوچھئے آپ نے سوال کیا ہو گھر والے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، حرام شرام تو نہیں کھا رہے، رشوت تو نہیں لے رہے، او بھائی سود شود تو نہیں کھا رہے، بہن بیٹی کی وراثت تو نہیں کھائی، او بھائی لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے؟ کبھی یہ سوال ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہم خود بھی جہنم میں جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سارے مل کے جائیں۔ اگر ہمیں اپنی جنت کی فکر اور دوسروں کی جنت کی فکر ہو، اللہ کی قسم سوالات یہ والے ہوں تو پھر ان باتوں کی اہمیت ہوگی۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو پیسہ پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ پیسہ، تو پھر ہمارے دل کے اندر بھی پیسے کی عظمت بیٹھ گئی۔ ہم نے صبح جنت کا سوال نہ کیا، دن کو جنت کی محنت نہ کی، رات کو جنت کا سوال نہ کیا، تو ہمارے لیے جنت بھی کوئی چھوٹی سی چیز رہ گئی۔ تو بنیادی بات میرے بھائیوں، پہلی اللہ کی عبادت میں لطف حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فیصلوں پہ دل سے راضی کرنا ہے۔ یہ ہوگا صحیح تعلق، اور گہرا تعلق اللہ کے ساتھ تب ہوگا میرے بھائیوں جب آپ اللہ سے محبت کریں گے، دل سے محبت کریں گے، اللہ کے ساتھ پورے وجود سے محبت کریں گے اور ساری کائنات سے بڑھ کر کریں گے۔ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات میں نے کیا کی؟ اللہ کے ساتھ تعلق، بس آخری 5 منٹ رہ گئے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے لیے اللہ کے فیصلوں پہ مکمل، جیسے ہوں جہاں ہوں، کوئی شکوہ شکایت میرے دل میں نہیں ہو، کسی قسم کا شکوہ نہیں، اے اللہ بس میں راضی ہوں۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام اللہ سے گہرا تعلق۔ گہرا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ محبت سے پیدا ہوگا، دل سے محبت کرنی ہے۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ مضبوط تعلق کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کی مسلسل یاد سے ہوگا۔
یہ بات یاد رکھیے گا، میں دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہونا چاہیے۔ اس کیسے ہوگا؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہونا چاہیے۔ وہ گہرا کیسے ہوگا؟ اللہ سے بے انتہا محبت کریں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ مضبوط کیسا ہوگا؟ جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے۔ آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، گھر پر ہیں، اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو یاد رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ کی یاد گنتی کے ساتھ ہے۔ جب اس رب نے نعمتیں گنتی کے ساتھ نہیں دیں تو ہم اللہ کو یاد گنتی کے ساتھ کیوں کریں؟ سب سے افضل ذکر میرے بھائیو دل سے کرنا ہے۔ آپ یقین مانیں یہ 3 کام کیجئے جو میں نے بتائے ہیں۔ اللہ کے ساتھ صحیح تعلق رکھیے، گہرا تعلق محبت بھرا رکھیے، اور مضبوط کیجئے اس کو اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اللہ کی قسم صرف 1 ہفتہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ کے ساتھ محبت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ اور ذکر کی ابتدا جو ہے نا میرے بھائیو وہ محبت سے ہوتی ہے، اور انتہا ذکر کی یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے پورے وجود سے سب سے افضل ذکر 5 الفاظ ہیں، 5 الفاظ ہیں سب سے افضل ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا۔ بس یہ 5 الفاظ جس انسان نے اپنی زندگی میں پلے سے باندھ لیے، اللہ کی قسم اسے کوئی غم نہیں چھو سکتا، اسے کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا، وہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق میں ہے۔ اور لیکن اس طرح نہیں پڑھنا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ، نہیں میرے بھائیو، یہ توہین ہے کائنات کے رب کو بلانے کے لیے۔ سبحان اللہ پورے وجود کے ساتھ، سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، سبحان اللہ ذہن میں سوچتے ہوئے، سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا اے اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، سبحان اللہ اے اللہ تو پاک ہے۔ الحمدللہ آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بڑائی کو ذہن میں سوچتے ہوئے، اے اللہ ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تو تعریف کے لائق ہے۔ جب میں نہیں تھا تب بھی تعریف کے لائق ہوگا تھا، جب میں نہیں ہوں گا اے اللہ تو تب بھی تعریف کے لائق ہوگا۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ معبود تو، مسجود تو، مطلوب تو، مقصود تو، حاجت روا تو، مشکل کشا تو، بگڑیاں بنانے والا تو، گردن تیرے آگے جھکے، اے اللہ مرادیں تیرے سے، امیدیں تیرے سے، خوف تیرا، توقع تیرے سے، طمع تیرے سے، ڈر تیرا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کے آگے میں جھکوں گا۔ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن اے کائنات کے بادشاہ تیرے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ ساری زندگی جب تک زندہ ہوں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کوئی تعویذ دھاگا، گاڑی کے پیچھے جوتی، مکان کے اوپر الٹا برتن نہیں لٹکاؤں گا۔ یہاں پر تو ہر بندہ کہہ رہا ہے اس پھل نہ لے کے جاؤ، مجھے اس دن بندہ کہتا ہے زیادہ فروٹ نہ لے کے جایا کرے نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے فضل سے ہم نظر والی سٹیج سے نکل چکے، اب لگے گا تو کچھ اور ہی لگے گا، نظر ہمیں نہیں لگتی۔ یہ ایمان اپنے دل اندر پیدا کریں، نظر لگنے والی بات ہے ہی نہیں بھائی، کیوں؟ اللہ کے حکم کے بغیر مجھے کوئی نقصان ہے نہیں پہنچا سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑوں کا بڑا میں چھوٹوں کا چھوٹا، اے اللہ مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، اے اللہ آپ نے کائنات کو تھاما ہوا ہے، اے اللہ میرا تو وجود ذرے سے بھی چھوٹا ہے، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، میں اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ نیکی کی توفیق بھی آپ سے ملے گی، برائی سے بچنے کی طاقت بھی آپ سے ملے گی۔ اے اللہ میرے اوپر رحمت کیجئے، فضل کیجئے۔ اس طرح میرے بھائیوں اس ذکر کو کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ محسوس کریں گے اپنے دل کے اندر کہ آپ کا اللہ سے ایک تعلق بن چکا ہے، آپ کو ایک مان ہوگا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میرے اوپر کوئی مسئلہ آیا تو میں اس کو، وہ فلاں تھانے دار، فلاں منسٹر میرا چاچے کا بیٹا ہے، میں اس کو فون کروں گا میرا مسئلہ، ہمیں اطمینان ہوتا ہے بھائیو، وہ بھائی ٹینشن نہیں لینی، میرے بڑے تعلقات ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم جب آپ محبت کے ساتھ ذکر کریں گے تو آپ پہلے یہ بات کریں گے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو کائنات کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کوئی محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا، تو میرا رب مجھے کیسے تکلیف میں دیکھے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح صحیح طور پر اپنی ذات کے ساتھ